آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کی کہانی سناتا ہوں جن کا نام تاریخ میں 2 طریقوں سے محفوظ ہے۔ یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی محبت، صبر اور ایمان کی ایک ایسی داستان ہے جو آج بھی ہمارے دلوں کو چھوتی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تعلق انبیاء کے اس مبارک خاندان سے تھا جس کی بنیاد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی۔ وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اسرائیل کا نام بھی عطا کیا تھا جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ اسی وجہ سے ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ نام صرف ایک لقب نہیں تھا بلکہ ایک عظیم قوم کی شناخت بن گیا جو آنے والی صدیوں تک تاریخ میں اپنا نام چھوڑتی رہی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور یہ 12 بیٹے آگے چل کر بنی اسرائیل کے 12 قبائل کی بنیاد بنے۔ ہر بیٹا اپنے اپنے علاقے میں اپنی اولاد کے ساتھ آباد ہوا اور اس طرح ایک پوری قوم کا آغاز ہوا۔ یہ تقبیل صرف خاندانی تقسیم نہیں تھی بلکہ ہر ایک کی اپنی خصوصیات، اپنی ذمہ داریاں اور اپنا کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت کے منصب سے نوازا اور انہیں کنعان کی سرزمین میں بھیجا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیں۔ وہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح توحید کا پیغام لے کر آئے تھے۔ ان کی دعوت سادہ لیکن طاقتور تھی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ان کے گھر میں ہی چھپا ہوا تھا۔ ان کے بیٹوں میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے جن سے وہ بے حد محبت کرتے تھے۔ یہ محبت فطری تھی، والدین کا دل اپنی اولاد کے لیے کیسے نہ پگھلے، لیکن اس محبت نے دوسرے بھائیوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑکا دی۔ یہ حسد اتنا بڑھا کہ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا اور اپنے والد سے جھوٹ کہا کہ بھیڑیے نے انہیں کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے یہ دنیا کا سب سے بڑا صدمہ تھا، اپنے پیارے بیٹے کو کھونا اور پھر یہ جاننا کہ یہ سب کچھ دوسرے بیٹوں کی سازش تھی۔ لیکن یہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کا حقیقی کردار سامنے آیا۔ قرآن مجید میں انہیں صبر کا بہترین نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ جب غم اور پریشانی نے انہیں گھیر لیا، جب دل ٹوٹ گیا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا، میں اپنا غم اور اپنی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف کلمات نہیں تھے بلکہ ایک مومن کے دل کی آواز تھی۔ سالوں تک وہ یوسف علیہ السلام کی جدائی میں تڑپتے رہے۔ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو گئیں، لیکن انہوں نے کبھی اللہ سے شکوہ نہیں کیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی حکمت کا حصہ ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا مصلحت ہے۔ آخر کار وہ دن آیا جب یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بن گئے اور اپنے والد کو اپنے پاس بلایا۔ یہ ملاقات کتنی خوشی کا باعث رہی ہوگی۔ سالوں کی جدائی کے بعد باپ بیٹے کا ملنا، یہ اللہ کی رحمت کا کتنا بڑا نشان تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ یہ وہ آخری وصیت تھی جو ایک باپ اپنی اولاد کو دے سکتا تھا۔ انہوں نے پوچھا، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال صرف ایک سوال نہیں تھا بلکہ ایک امانت تھی جو وہ اپنی اولاد کے سپرد کر رہے تھے۔ بیٹوں نے جواب دیا، ہم آپ کے رب کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے ایک اللہ کی عبادت کریں گے۔ یہ جواب حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے سب سے بڑا تحفہ تھا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ توحید کا پیغام آگے بڑھتا رہے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال مصر میں ہوا، لیکن ان کی آخری خواہش یہ تھی کہ انہیں فلسطین میں اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس دفن کیا جائے۔ یہ خواہش پوری کی گئی اور وہ اپنے آبائی وطن میں ہمیشہ کے لیے آرام کرنے چلے گئے۔